کرکٹ کے اندر امپائرز کا رول، کیونکہ آج کل بات ہو رہی ہے کافی زیادہ، کچھ ڈیسیجنز ایسے ہوئے ہیں، کچھ پلیئرز کے اوپر بین لگا کہ آئی سی سی کے لاز ایسے ہیں کہ سخت ہیں، ان میں نرمی ہونی چاہیے. سٹارٹ کرتے ہیں جیسن ہولڈر پہ جو بین لگا سلو اوور ریٹ کا. تو اس میں میچ ریفری نے تو فالو کیا آئی سی سی کے لاز کو، کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جتنا ٹائم آپ کو ملتا ہے اوورز کرانے کا، اس کے اندر آپ نے اوورز اپنے ختم کرنے ہوتے ہیں. اگر ختم نہیں کریں گے تو آپ کو اس میں فائن ہوگا. اگر زیادہ وہ میجر اس میں آئے گا، فینس میں آئے گا، زیادہ اوورز آپ شارٹ ہوں گے تو پھر آپ کا کیپٹن بین بھی ہوگا، فائنز بھی ہیوی ہو جائیں گے. تو اس کے اوپر میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس کے اندر چینجز لائی جا سکتی ہیں، کیونکہ ابھی جیسے جیسن ہولڈر کا ہم نے دیکھا کہ 2 میچز میں زبردست ان کی ٹیم کی پرفارمنس رہی، ان کی اپنی پرفارمنس بڑی زبردست لیکن اس کے بعد وہ بین ہو گئے سلو اوور ریٹ کی وجہ سے. حالانکہ مین کلپریٹ تو اس میں بالرز ہوتے ہیں، لیکن پینلٹی کیپٹن کے اوپر زیادہ لگتی ہے. اوبویسلی ہی از دا انچارج آؤٹ دیئر. کپتانی کا ایک ساتھ میں یہ بھی میجر ایک رول ہوتا ہے، رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے چیزوں کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے، ڈسپلن رکھنا ہے، ٹائم کے اوپر چیزیں آپ نے ختم کرنی ہے. اسپیشلی اوور ریٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سجیشن یہی کہ پینلٹی جو فائنینشیل پینلٹیز ہیں ان کو بڑھا دیا جائے. ابھی یہ ہے کہ 20% میچ فی فائن ہوتا ہے پلیئرز کو، اور 40% ہوتا ہے کیپٹن کو. میں بھی آپ اس کو ڈبل کر سکتے ہیں، 50% پلیئرز کی میچ فی چلی جائے، یا ساتھ میں پھر 100% کیپٹن کی فی جائے گی. اس سے کم از کم جو بین ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں، کیونکہ فائنینشیل پینلٹیز کافی ہیوی ہو جائیں گی. آج کل کے پلیئرز کی میچ فیس کافی زیادہ ہے، تو آپ چیزوں کو تھوڑا سا اس طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اوبیسلی جب رپیٹ ہو یہ چیز تو پھر آپ بین کر سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن آئی سی سی کی اور بھی کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں چینجز لائی جا سکتی ہیں. اوبیسلی ٹائم کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی نئے لاز بنے ہیں، آگے چل کے اور بھی آپ دیکھیں گے اس میں امینڈمنٹس ہوں گی، کچھ نئے لاز آئیں گے. امپائرنگ کی جہاں بات ہے، تھوڑا سا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بال جو بھویشور کمار نے کی تھی امپائر کے پیچھے سے، جو کریز تھی اس کے پیچھے سے، اس کو امپائر نے ڈیڈ بال کر دیا تھا. اس پہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی تھی کہ یہ ڈیڈ بال نہیں تھی، دینی چاہیے تھی امپائر کو یا نہیں دینی چاہیے تھی. اب اس میں لا جو ہے، لا سائلنٹ ہے. اس میں جو امپائرز کا موقف آیا تھا کہ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ اس نے پیچھے سے بال کیا بالرز نے، تو اس نے ہاتھ بھی گھمایا ہے یا نہیں گھمایا ہے. فیئر انف، لیکن اس پہ لا ہونا چاہیے، کیونکہ لا میں آ کے آپ پیچھے سے بال کر سکتے ہیں، مطلب آپ کو منع نہیں کیا گیا ہے. آپ کو پاسٹ میں یاد ہوگا اسپیشلی اسپنرز، ثقلین مشتاق کی مثال آپ کے سامنے، وہ اکثر کریز کے پیچھے سے بال کر دیتے تھے. تو اس پہ لا سائلنٹ ہے، اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آگے چل کے دوبارہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. اس کے بعد ہم نے دیکھا ڈی آر ایس کے اوپر پہلے بھی کافی کوشچن مارکس ہوئے ہیں. اب پھر جب نیوزی لینڈ اور انڈیا کے میچ میں ہم نے دیکھا کہ ڈیرل میچل کا جب ڈسمسل ہوا، آن فیلڈ امپائر نے آؤٹ دیا، ریفر ہوا تھرڈ امپائر کو، اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اس پہ میں تھوڑی ڈیٹیل سے بات کروں گا. تھوڑا سا امپائرز پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امپائرز کا جو رول ہے کرکٹ کے اندر، آئی تھنک اٹ از ایز امپورٹنٹ ایز اینی باڈی ایلس آن دا فیلڈ. کسی بھی پلیئر کا جو مطلب امپیکٹ ہے میچ کے اوپر، شاید اس سے زیادہ امپیکٹ امپائر کا ہے، کیونکہ ایک ڈیسیجن، 2 ڈیسیجن پورے میچ کا جو ہے نا کمپلیکشن ہی چینج کر سکتے ہیں. پاس میں اگر آپ کو یاد ہو، کرکٹ کو آپ اگر کافی عرصے سے فالو کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہوم سیریز کے اندر ہوم امپائرز ہوتے تھے، اور جب بات ہوتی تھی کہ جی ہوم سیریز ایک ٹیم کی تو ہوم کنڈیشنز کو اس کو فائدہ ہوگا، تو اس میں ایک میجر چیز ہوتی تھی، امپائرز بھی ان کے اپنے ہوتے تھے. اور امپائرز کا میں اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ بے ایمانی ہوتی تھی، لیکن کافی چیزیں ہوم ٹیم کے فیور میں جاتی تھی، اور اکثر آپ کو وزٹنگ ٹیمیں کمپلین کرتے ہوئے نظر آئی ہیں. چاہے آپ انگلینڈ کے ٹور اٹھا کے دیکھ لیں، ویسٹ انڈیز کے انگلینڈ ٹور اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان ٹیمیں آئیں انہوں نے کمپلین کی، انڈیا ٹیمیں گئی انہوں نے کمپلین کی جی کہ امپائرز کی وجہ سے ہم لوگ سیریز نہیں جیت پائے ہیں. پھر سلولی ہم نے دیکھا کہ اس میں چیزیں چینج ہوئیں. اس میں نیوٹرل امپائرز لے کے آئے. شروع میں تھا کہ ایک ہوم امپائر جو اپنی ٹیم کا ہوتا تھا اور دوسرا نیوٹرل امپائر آتا تھا. پھر آہستہ آہستہ اس میں بھی چینجز آئیں، اور اب آپ کو ہر طرف نیوٹرل امپائرز نظر آتے ہیں. ون ڈے کے اندر بھی نیوٹرل امپائر آپ کو نظر آئیں گے. صرف T20 فارمیٹ ایسا رہ گیا ہے کہ جس کے اندر دیکھتے ہیں تو ہوم امپائرز آپ کو نظر آئیں گے. جو ہوم ٹیم ہوگی اس کے امپائرز ہوتے ہیں اسی ملک کے. اب اس کا فائدہ تو یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی زیادہ آ گئی ہے. اب ٹیمیں کمپلین نہیں کر سکتی کیونکہ نیوٹرل امپائر کھڑے ہوئے ہیں. اس کا جو نقصان میں کہوں گا کہ
لیٹس سے کہ اگر کوئی پاکستان کا امپائر ہے یا انڈیا کا امپائر ہے تو ان کے لیے تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ ہوم کے اوپر وہ میچز نہیں کر پائیں گے. ایک جیسے کسی بھی بیٹسمین کا یا بولر کا ایک خواب ہوتا ہے کہ اپنا ہوم جو اس کا گراؤنڈ ہے اگر آپ کا لاہور سے تعلق ہے یا آپ کا لندن سے تعلق ہے تو یا آپ کا بامبے سے تعلق ہے تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے ہوم کراؤڈ کے آگے ہوم گراؤنڈ کے اوپر ٹیسٹ میچ کھیلوں. اب وہ امپائرز کی بھی ایسی خواہش ہوتی ہے لیکن اب امپائرز وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہوم ٹیم کے امپائرز اب ٹیسٹ میچز نہیں کر سکتے. اوبیسلی جب آئی سی سی کے ایونٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں اس کے اندر لوکل امپائرز کو بھی چانس مل جاتا ہے بٹ ناٹ ان فرنٹ آف دیئر اون ٹیم. صرف T20 فارمیٹ ایسا رہ گیا ہے کہ جس میں وہ اپنی ٹیم کی اپنے گراؤنڈ کے اوپر وہ امپائرنگ کر سکتے ہیں. تو رول تو ویری امپورٹنٹ امپائرز کا رہا ہے اور رہے گا ہمیشہ سے. کمپلینس پہلے آتی تھی پھر نیوٹرل امپائرز آئے یہ کمپلینس کم ہوئی پھر اس میں اور زیادہ بہتری لانے کے لیے انٹروڈیوس کی گئی ٹیکنالوجی. باقی سپورٹس میں نے دیکھا کہ پہلے سے ٹیکنالوجی جو انٹروڈیوس کر دی گئی تھی کرکٹ میں بھی آ گئی ہے اور کافی عرصے سے آ گئی ہے. DRS آپ دیکھ لیں وہ آ گیا ہے, ہاک آئی ہے, کافی چیزیں ہیں اس میں, ہاٹ اسپاٹ آیا, سنیکومیٹر آیا. تو کافی چیزیں میں اب ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے لیکن ان کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اب میں واپس آتا ہوں جو لاسٹ ہم نے دیکھا کہ جو انسیڈنٹ ہوا نیوزی لینڈ کے اندر انڈیا نیوزی لینڈ والے میچ میں کہ جب آن فیلڈ امپائر نے آؤٹ دے دیا بیٹسمین کو, ریفر کیا گیا وہ تھرڈ امپائر کی جانب. اب اس کے بعد جو ٹیکنالوجی موجود تھی تھرڈ امپائر کے پاس ہاٹ اسپاٹ تھی اور سنیکومیٹر تھی. اب جب سنیکومیٹر نے شو کیا کہ کوئی اس میں آپ کو وہ چیز نظر نہیں آئی کہ بال کے قریب سے بیٹ کے پاس سے بال چلا گیا ہے لیکن اس میں کوئی حرکت نہیں ہوئی, اس نے شو نہیں کیا. لیکن جب دوسری ٹیکنالوجی اس کے ساتھ دکھائے گی ہاٹ اسپاٹ والی تو اس پہ کلیئرلی ایک اسپاٹ نظر آیا کہ یہ بال بیٹ سے لگ کے گیا ہے. اب جو تھرڈ امپائر کا ڈیسیژن آیا وہ ان فیور آف دا آن فیلڈ امپائر گیا کہ یہ ناٹ آؤٹ ہے. کافی ڈیبیٹ ہوئی, بیٹسمین بھی اس پہ کافی بھرم ہوئے, بعد میں ڈیبیٹ بھی چلی جی کہ یہ تو ایک ایویڈنس تھا. اب اس میں امپائر ڈڈ دا رائٹ تھنگ کیونکہ جب آپ کے پاس دو ٹیکنالوجیز ہیں ایک چیز ایک شو کر رہی ہے دوسرے شو کر رہی ہے دیٹ مینز دیر از اے کنفیوژن ہے تو آپ کے پاس انکنکلوسیو ایویڈنس ہے اور جب انکنکلوسیو ایویڈنس ہوگا تو جو بینیفٹ جائے گا وہ آن فیلڈ امپائر کے ڈیسیجن کے اوپر جائے گا. دیٹس واٹ تھرڈ امپائر ڈیڈ. اس نے اپنی طرف سے بالکل صحیح کام کیا ہے. ٹیکنالوجی کی اگر ہم تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں, ہاٹ اسپاٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو لیسٹ ایکوریسی ہاٹ اسپاٹ کی ہے. ہاٹ اسپاٹ جو بنا تھا کسی اور مقصد کے لیے بنا تھا, آرمی کے لیے بنا تھا, اس کے ڈفرینٹ مقصد تھے. کرکٹ میں اس کو انٹروڈیوس کیا گیا اوبیسلی, لیکن اس کو جو ایکوریسی کی اگر آپ پرسنٹیج دیکھتے ہیں دیٹ از اباؤٹ 70%, 70 to 73% وہ ایکوریٹ ہے. تو اس میں اتنا زیادہ مارجن ہے کہ کسی بھی چیز کا نشان بیٹ کے اوپر آ سکتا ہے ادر دین دا بال. تو اس کی 100% خیر ایکوریسی کسی بھی ٹیکنالوجی کی ابھی تک نہیں ہے جو کرکٹ میں آئی ہے. اس کے بعد آتے ہیں DRS کے اوپر. جو بال ٹریکنگ سسٹم ہے اگر اس کی ہم پرسنٹیج دیکھتے ہیں تو دیٹ از اباؤٹ 80%. اگر اوپرے لیول پہ آپ جائیں تو 80 to 85%, 83% تک آپ اس کی ایکوریسی کہہ سکتے ہیں کتنی ایکوریسی اس کے اندر ہے. اب جو اس میں سب سے زیادہ ایکوریٹ چیز ہے دیٹ از سنیکومیٹر. سنیکومیٹر موسٹ ریلائبل چیز ہے. تو اگر آپ ڈیرل مچل والا ڈسمسل دیکھتے ہیں اس میں جو موسٹ ریلائبل چیز تھی سنیکومیٹر, اس نے شو نہیں کیا ایویڈنس. تو آپ اس اینگل سے بھی دیکھیں تو وہ رائٹ کال ہی بنتی تھی کہ ایویڈنس اس کا نہیں ملا سنیکومیٹر کے اوپر. تو 100% تو ان میں سے ابھی تک کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئی ہے. آگے چل کے لیٹس سی کہ اس میں کیا امپرومنٹ آ سکتی ہیں یا کیا اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے. اب جہاں تک بات ہم کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, اب وہ ساری ٹیموں کے لیے اس میں ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج کسی ٹیم کو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اٹس اے سیم فار ایوری ٹیم. اگر آپ DRS کی بات کرتے ہیں, بال ٹریکنگ سسٹم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ سب ٹیموں کے لیے ایک جیسا ہی ہوگا. پاس میں اکثر آپ نے میچز دیکھے ہوں گے, اکثر ایسی ڈسمسلز دیکھی ہوں گی کہ بال راؤنڈ نی رول پہ لگا ہے بیٹسمین کو پیڈ پہ, اور وہ آپ جب دیکھتے ہیں ٹی وی کے اوپر یا نیکڈ آئی سے ایسے نظر آتا ہے کہ یہ تو وکٹوں کے بالکل مڈل میں جا کے لگنی تھی کہ ناٹ ٹاپ آف دا اسٹمپس, مڈل آف دا اسٹمپس جا کے ہٹ کرنا تھا. لیکن جب آپ کو وہ شو کرتا ہے بال ٹریکنگ سسٹم ہے ٹائمز کی بال تو اوپر سے جا رہا تھا, لیکن اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یار یہ تو سسٹم ہی شاید غلط ہے. لیکن اب وہ غلط ہے یا صحیح ہے
وہ ایک ہی طرح کا سسٹم ہے اس میچ کے لیے. اس میچ سے پہلے اس میں جو کچھ بھی ڈال دیا گیا ہے وہ ایک ہی جیسا رہے گا اور دونوں ٹیموں کے لیے وہ ایک جیسا ہی رہے گا. تو ایٹ ٹائمز آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے علیم ڈار والا جو ڈیسیجن تھا کہ آپ کو یاد ہوگا ڈیوڈ ملر جب بیٹنگ کر رہے تھے اس ٹائم یہ کافی ایک اس پہ ہوا تھا کہ وہ بال کافی لو ان کو لگا تھا بیٹسمین کو, لیکن بعد میں ٹریکر نے شو کیا تھا کہ بال اوپر سے جا رہا ہے. سچن ٹنڈولکر کا ایک ڈسمسل تھا اگینسٹ سعید اجمل, اگر آپ کو یاد ہو تو ٹی وی پہ ایسے لگ رہا تھا جیسے پلم وہ وکٹوں کے جا کے لگ رہا ہے, لیکن اس میں اس نے بال لیگ اسٹمپ مس کر دیا تھا. تو اس طرح کی چیزیں آپ کو اکثر نظر آتی ہیں, لیکن اس میں کسی ٹیم کو ایڈوانٹیج نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ سسٹم پورے میچ کے لیے ہے, دونوں ٹیموں کے لیے, اس میں کوئی چینجز نہیں آ سکتی ہیں. تو کافی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں, کمپلینس اب کم آنا شروع ہو گئی ہیں, لیکن آئی تھنک جب تک کوئی بھی سپورٹ ہے اسپیشلی کرکٹ ہے اگر یہ چلتی رہے گی تو آپ اس پہ ڈبیٹ تو چلتی رہے گی کہ یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا, یہ ٹیکنالوجی آئی لیکن اس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یا اس میں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اوبیسلی آئی سی سی اس کی طرف دھیان ہے ان کا, وہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایک چیز جس کی اشد ضرورت ہے آئی سی سی کو کہ لاز کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اکثر کرکٹرز کو آپ یہ کہتے ہوئے سنتے ہوں گے کہ اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ گیم نہیں ہے جتنا کہ آئی سی سی نے اس کو بنا لیا. ایٹ ٹائمس اٹ میکس لاٹ آف سینس کہ شاید اس کو اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو جتنا سمپل رکھ سکتے ہیں اتنا ہی رکھا جائے. تو ڈی آر ایس کے اوپر آج کل جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ شاید ہوتی رہیں گی, اسپیشلی آپ کمنٹیٹرز کو سنتے ہیں, ایکس کرکٹرز کو سنتے ہیں, ہمیں بھی کئی دفعہ ایسا لگتا ہے, ہم بھی کومنٹ دیتے ہیں یار نہیں یہ تو آؤٹ لگ رہا تھا, لیکن وہ جو سسٹم ہے وہ دکھا رہا ہے وہ دوسری ٹیم کو بھی وہی دکھائے گا. تو اس کے اوپر ڈبیٹ تو کی جا سکتی ہے. جاتے جاتے ایک اور چیز آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں بات ہوئی تھی کہ تھرڈ امپائر کو سافٹ سگنل دینے کی بات ہے, جو کہ اب جیسے کہ بمپ کیچ ہوا ہے یا کسی بھی چیز کی اس طرح کی آپ کو وہ کلیئرٹی چاہیے آن فیلڈ امپائر کو, تو اس سے پہلے وہ سافٹ سگنل دیتے ہیں آؤٹ کا یا ناٹ آؤٹ کا. اب وہ جب ریفر ہو جاتا ہے تو پھر تھرڈ امپائر اس پہ ایویڈنس بیس کام کرتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ایویڈنس آیا ہے. اگر ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتا ہے, انکنکلوسیو ایویڈنس ہوتا ہے, تو پھر وہ سافٹ سگنل کے ساتھ جائیں گے. اس میں بھی کنفیوژن کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ آ سکتی ہے, کیونکہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب رن آؤٹ ریفر ہوتے ہیں یا اسٹمپس ریفر ہوتے ہیں تو اس میں پھر سافٹ سگنل کیوں نہیں ہے, کیونکہ اس میں بھی تو کنفیوژن آ سکتی ہے. لیٹس سے کہ ایک بیٹسمین نے رن آؤٹ ہوا ہے یا وہ اسٹمپ ہوا ہے اور آن فیلڈ امپائر کو پتہ ہے کہ یہ 2-2.5 فٹ دور تھا, کافی بڑے اس سے آؤٹ ہوا ہے, ڈسٹنس سے آؤٹ ہوا ہے, بٹ جسٹ ٹو میک شیور وہ ریفر کر دیتا ہے تھرڈ امپائر کو. تھرڈ امپائر کے پاس فار سم ریزنس انکنکلوسیو ایویڈنس ہوتا ہے, اس کے پاس ایویڈنس کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. بعض دفعہ فیلڈر کے کیمرے کے لینس کے آگے آ گیا, کریز نظر نہیں آئی, یا آل ٹوگیدر وہ اینگل ہی مس ہو گیا آپ کا. اب وہ جب ایویڈنس نہیں ہوگا تو وہ پھر جو تھرڈ امپائر ہے وہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ جو دے گا وہ دے گا بیٹسمین کو. اور وہاں پہ اگر وہ دیتا ہے لیٹس سے کہ وہ اتنا بڑا آؤٹ تھا, لیکن جسٹ ٹو میک شیور تھرڈ آن فیلڈ امپائر نے ریفر کیا ہے اور اس کے پاس ایویڈنس نہیں آیا تھرڈ امپائر کے پاس, تو وہ پھر بینیفٹ آف ڈاؤٹ بیٹسمین کو دے گا, اور وہاں پہ جو آن فیلڈ امپائر ہے وہ بس ہاتھ ملتا رہ جائے گا کہ یار یہ تو بہت بڑا آؤٹ تھا, آئی جسٹ وانٹڈ ٹو میک شیور کہ بیلز گر گئی ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا, جسٹ ٹو میک شیور کہ ہر چیز ان آرڈر تھی جب یہ ہوا ہے, ڈسمسل ہوا ہے, لیکن تھرڈ امپائر کے پاس ایویڈنس نہیں آیا تو اس نے وہ ناٹ آؤٹ دے دیا. تو مے بی پھر اس میں بھی اسٹمپنگ میں بھی اور رن آؤٹس میں بھی ایک سافٹ سگنل ہونا چاہیے, تاکہ پھر وہ جو کال ہے آن فیلڈ امپائر کی وہی رہے ان دس کیس, کیونکہ ایک طرف آپ نے سافٹ سگنل رکھا ہوا ہے, ایک طرف آپ نے نہیں رکھا ہوا ہے, تو کریٹس لاٹ آف اس میں کافی چیزیں کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں, اس کے بعد کنفیوژنز آ جاتی ہیں. تو آئی تھنک آئدر وہ سافٹ سگنل بھی ختم کیا جائے یا پھر اس کے اندر بھی سافٹ سگنل لے کے آیا جائے.